الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال۔ میرے واجب الاحترام دوستو، عزیز ملک و ملت کے واسیوں، موجودہ ملکی عالمی حالات سے جو درپیش مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں ہم سب ایز اے انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کرونا وائرس سے جو اس ملک و ملت کے اندر مشکلات، مسائل، حالات و واقعات درپیش ہے، پورے ملک کا نظام جام ہے، اور بلکہ پوری دنیا میں یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس وائرس نے پورے ملک کو، پوری ملت کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب اللہ کے مقدس اور لاریب کتاب کے اندر قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کا تلاوت کرنا اور اس کا معنی مفہوم، فاستبقوا الخیرات، پس نیکی کے کاموں میں بڑھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں سبقت لینی چاہیے، آگے ہونا چاہیے، پہل کرنی چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں فیکٹری کا اگر مالک ہے، کارخانے دار ہے، تاجر ہے، سب پریشان ہیں۔ جو غریب روزگار روزانہ کے اعتبار سے کمانے والے اور روزانہ کے حوالے سے کام کرنے والے، وہ پریشان حال ہیں۔ گھر کا چلنا پلنا، اولادوں کا، زندگیوں کا بہت سارا دوبھر مسئلہ ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس وقت خفیہ طریقے سے یا اپنے عزیز و اقارب، محلے، علاقے میں جو لوگ ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، ان لوگوں کی خیر خبر لینی، ان سے ملاقات کرنا، ان کے تعاون کے لیے، خاص طور پر ہم سب جو مالدار لوگ ہیں، جو ہمارے دوستوں کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف مال والا ہی خدمت کرے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے، آپ کے ارشاد طیبات میں خدمت ایک مستقل عنوان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی اس ریاست کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے آپ کا مبارک ارشاد و طیبات، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی، خیر خواہی، نفع رسائی کے لیے کام آئے۔ اس صورتحال میں ہمیں خود اپنے دائیں بائیں علاقے، محلے، قبیلے میں لوگوں سے تعاون کی صورت میں، ان کی مشکلات کے حل میں، بیمار ہے تو بیماری کے اندر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر ان کو کوئی فقر و فاقہ کی صورت نوبت ہے تو اس کے حوالے سے جو ہمیں رب رسول کے بھیجے ہوئے ارشاد و احکام ہیں، ان کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جو لوگ تعاون کرتے ہیں امت میں، اللہ سے وہ دعا ہے، اللہ ان کو بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ کبھی سخی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، سخی کبھی غریب نہیں ہوتا، سخی کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ سخی اللہ کے قریب، رسول اللہ کے قریب اور جنت کے قریب، مخلوق کے قریب، اور بخیل اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور عوام الناس سے دور اور جنت سے بھی دور۔ بخیل جو ہے رب سے دور، رسول پاک سے دور، اور مخلوق امت سے دور، اور جہنم کے قریب۔ تو میرے دوستو،
موجودہ صورتحال میں غربا جو ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں اپنا مطالبہ تقاضا رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، اور امیر آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، کارخانہ دار ہے، وہ اپنا گزارا الاؤنس پہلے سے ہی اس کے پاس الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں جو خاص طور پر سفید پوش لوگ ہیں، اور ان میں یہ جو ائمہ کرام ہیں، مدارس کے اساتذہ کرام ہیں، ان کے وظیفے اور تنخواہیں بالکل کم درجے میں ہوتی ہیں۔ ہم مدارس کا اس موجودہ صورتحال میں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کے حکم کے مطابق مدارس بند ہیں، ان کی آمدنوں پر بھی خصوصی توجہ احباب ذی وقار کو دینی چاہیے۔ اور آئندہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس میں سحر افطار کے لیے خاص طور پر سخی لوگ جو ہیں، اہل خیر جو لوگ ہیں، اہل ثروت جو ہیں، ان سے توقع کی جاتی ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس عربیہ پاکستان کے اندر ایسی ایک عظیم بہار ہے، اور دین کی یہ یونیورسٹیاں ہیں، قرآنی ادارے ہیں، ان کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دوسرے لوگوں کا حق حصہ ہے، ان کی خدمت بھی اسی طرح دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ان مساجد کو، مدارس کو آباد شاد رکھنا، اور مدارس اور مساجد کی خدمت کرنے والے جو مؤذن ہیں، خطیب ہے، امام ہے، اگر مدرس مدارس کے طلباء کی خدمت کرتا ہے تو ان کے معقول بالکل کم وظیفے ہیں، اور وہ بھی کئی ماہ سے بعض ادارے جو ہیں ان اداروں کی وظیفے تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، اور وہ سفید پوشی میں ہیں، کسی کے سامنے مطالبہ اور تقاضا سوال بھی نہیں رکھتے، اور موجودہ صورتحال میں وہ پس رہے ہیں۔ ان کی بھی ہمیں پوری مدد اور توجہ کرنی چاہیے۔ باعزت اور باوقار طریقے سے ضرورت مندوں کے گھر ہم کسی ایسے موقع پر خفیہ طریقے سے جا کر ان کی خدمت کریں، ان کی معاونت کریں، اور ان کے پست حوصلوں پر ہم جا کر ان کی امید بن کر ان کے حوصلے بلند کریں۔ اور ہر ایک جو شہری ہے اس ملک کا، یہ ملک پاکستان عظیم ملک ہے، اور یہ ہمارا ملک جنت کی مثال ہے، جنت کی طرح ہے۔ اس ملک کے باسیوں کا، اس ملک کے معمار اور وفادار اور خدمت گزار طبقے جو ہیں، ان پر ہمیں پوری توجہ، خدمت اور معاونت اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کار خیر میں اور اس موجودہ درپیش مسائل میں، موجودہ مشکلات اور حالات میں ہم سب کو پوری مدد اور تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔